بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر محمد سلیم ملک ہے اور میں کنسلٹنٹ فیملی فزیشین. آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں وہ جدید دور کا ایک بہت ہی کامن مسئلہ ہے، نیند کا نقص. بہت سارے لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں نیند نہیں آتی تو اس کا طریقہ کار بتا دیں. کچھ لوگ تو ادویات کا سہارا بھی لیتے ہیں، مگر آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اس طرح کے طریقہ کار، کچھ اس طرح کی تدابیر جن پر عمل کرتے ہوئے بغیر ادویات کے آپ ایک بہترین نیند لے سکتے ہیں اور اپنے جسم کو صحت مند حالت میں رکھ سکتے ہیں. تو آگے بڑھنے سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پش کر لیجیے تاکہ آپ جان ہر قسم کی بیماریوں کا علاج اور رکھ سکے اپنا اور اپنے پیاروں کی صحت کا. بہت سارا ہے. نیند نہ آنے کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، مگر آج ہم ان کامن وجوہات پہ بات کریں گے جن کو زیادہ تر لوگوں کو فیس کرنا پڑتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن لوگوں کو نیند نہیں آ رہی ہوتی وہ کروٹ پہ کروٹ بدلتے رہتے ہیں، بستر پہ کبھی اس طرف ہوتے ہیں کبھی اس طرف، کبھی تکیہ گر کرتے ہیں کبھی سینے پہ رکھتے ہیں، اس کے باوجود ان کو نیند نہیں آ رہی ہوتی. تو اس میں جو چیک کرنے والی چیزیں ہیں کہ اس وقت آپ سوچ کچھ اور رہے ہوتے ہیں اور سونے کی آپ کوشش کر رہے ہوتے ہیں جبکہ آپ کا دھیان نیند کی طرف نہیں ہوتا. دوسری اس کی وجہ ہو سکتی ہے کہ جس بستر پر آپ لیٹے ہوئے ہیں وہ بستر، چارپائی، بیڈ یا جو تکیہ آپ استعمال کر رہے ہیں وہ تکیہ آپ کے کمفرٹ زون میں نہیں آ رہا ہوتا. تو اچھی نیند کے لیے ایک اچھی انوائرمنٹ کا ہونا ضروری ہے. آپ کے کمرے کا درجہ حرارت مناسب ہو. اگر بہت سردی ہے تو اسے گرم کرنے کا انتظام رکھیں، اگر بہت گرمی ہے تو اسے ٹھنڈا رکھنے کا انتظام رکھیں. اسی طرح سے آپ اپنے بستر کو نرم رکھیں، سونے سے پہلے اچھے طریقے سے اس کو جھاڑ لیں اور کمرے میں ایک نیند، ایک سونے کا ایک ماحول بنائیں جس میں لائٹ کافی ڈیم ہونی چاہیے. دوسری بڑی اہم چیز ہے وہ ہے بایولوجیکل پرومپٹ. ہمارے جسم میں ایک بایولوجیکل پرومپٹ ہوتی ہے جو کہ ہمیں اس وقت نیند کے ٹائم میں نیند آنے کی ایک ہیبٹ ڈیولپ کرتی ہے. اگر آپ 20 سے 30 دن تک مسلسل کسی ایک ٹائم پہ ہی سوتے ہیں، جیسے اگر کوئی رات کو 11 بجے سوتا ہے اور کنٹینیوسلی 20 سے 30 دن وہ اپنی اس ہیبٹ کو ڈیولپ کر لیتا ہے تو اس کے جسم پر ایک بایولوجیکلی ایک پرومپٹ طاری ہوتی ہے کہ جیسے ہی 11 بجیں گے تو اسے فوری طور پہ نیند آ جائے گی اور وہ سو جائے گا. لہٰذا آپ اپنی بایولوجیکلی پرومپٹ اس ہیبٹ کو، سونے کی اس عادت کو ڈیولپ کریں. تیسرے نمبر پہ جو چیز ہے وہ یہ کہ سونے سے پہلے کسی طرح کی کوئی اسٹیمولینٹ ڈرنکس، چائے، کافی وغیرہ کا استعمال کثیر طور پہ نہ کریں. اگر آپ سونے سے پہلے چائے یا کافی استعمال کریں گے کیونکہ یہ اسٹیمولینٹ ہوتی ہے، لہٰذا گھنٹوں تک آپ کو نیند نہیں آئے. سونے سے پہلے اس طرح کی کوئی چیز استعمال نہ کریں. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ سونے سے پہلے آپ ڈسٹرب کرنے والی ساری کی ساری چیزوں کو آپ بند کر دیں. سب سے اہم آج کے زمانے میں ہمارے اسمارٹ فونس ہیں کہ رات سونے سے پہلے لوگ اسمارٹ فون کے ساتھ سوشل میڈیا اسپیشلی سائٹس یا کچھ ایسے پروگرامز دیکھنا شروع کر دیتے ہیں جو دلچسپ بھی ہوتے ہیں اور ٹائم کنزیومنگ بھی. تو ان میں آپ کا کافی سارا وقت لگ جاتا ہے اور بہت سارا ٹائم ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اچھی نیند کا ٹائم بھی گزر جاتا ہے. لہٰذا سونے سے پہلے آدھا گھنٹہ پہلے کم از کم آپ اپنے سارے الیکٹرانک ڈیوائسز، آپ ڈسٹرب کرنے والے سارے ڈیوائسز بند کر دیں جن میں گھر کی بیل بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ جیسے ہی آپ کو نیند آنا شروع ہوئی فون کی بیل بجی تو آپ کی نیند کو چلی گئی. اگر آپ نے چند منٹ بھی بات کی تو آپ کی نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے اور دوبارہ پھر نیند نہیں آتی. کیا سونے سے پہلے ہر طرح کے ڈیوائسز جو آپ کو ڈسٹرب کریں اور جن کی کوئی اتنی ضرورت بھی نہ ہو تو اسے بند کریں. پانچویں نمبر پر جو چیز آتی ہے وہ ہے کہ جنک فوڈ کا استعمال یا ایسی ڈائٹ کا استعمال جس میں شوگر لیول بہت زیادہ ہے. جیسے ہی آپ سویٹ ڈش کھاتے ہیں، کیونکہ ہمارے ملک میں رواج ہے کہ ڈنر کے بعد اکثر لوگ میٹھی چیز کھاتے ہیں، جیسے ہی آپ زیادہ شوگر استعمال کرتے ہیں شوگر آپ کو ہائپر کر دیتی ہے. یا اگر آپ پیزا، برگر، شاورما وغیرہ اس طرح کی چیزیں استعمال کرتے ہیں، کولڈ ڈرنک کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کا شوگر لیول بڑھ جاتا ہے اور ہائپر شوگر لیول کا زیادہ ہونا آپ کو ہائپر رکھتا ہے اور آپ کی نیند میں رکاوٹ بنتا ہے. لہٰذا آپ نے اگر کوئی بھی چیز، آپ صحت مند ہیں، کوئی بھی میٹھی چیز استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ ڈنر سے پہلے استعمال کریں اور خصوصی طور پر سونے کے اور کھانے کے درمیان میں آپ 3 سے 4 گھنٹے کا وقفہ رکھیں تو آپ کو ایک بہترین نیند آ سکتی ہے. چھٹے نمبر پر سب سے اہم چیز ہوتی ہے وہ یہ کہ آپ کچھ نہ کچھ ایکسرسائز ضرور کریں. یا تو آپ جسمانی مشقت والا آپ کا کام ہو، اگر آپ کا کام اس طرح کا مشقت والا نہیں ہے تو آپ کچھ نہ کچھ ایکسرسائز ضرور کریں، کیونکہ جو ایک بایولوجیکل تھکاوٹ ہے آپ کے جسم کو وہ ضرور ہونی چاہیے. جیسے ہی ہمارا جسم تھک جاتا ہے تو پٹھے ہمارے برین کو میسج دیتے ہیں کہ اب بہت ہو گیا، ہم تھک چکے ہیں، لہٰذا ہمیں سونے کی ضرورت ہے. تو برین سگنل بھیجتا ہے کہ ٹھیک ہے میں اب تمہیں سلانے لگا ہوں، اور اس طرح سے ایک خاص طرح کے کیمیکل ریلیز ہوتے ہیں اور برین پوری باڈی کو ایک میسج بھیج کے
सुला देता है। लिहाजा आपको कोई ऐसा काम ज़रूर करना चाहिए जिसमें कोई ना कोई फिजिकल इन्वॉल्वमेंट हो, जिसमें आप एक्सरसाइज हो सकती है, कोई ना कोई आपका मशक्क़त वाला काम हो सकता है, कम अज़ कम बात ही हो सकती है जो आपको थकावट का सबब बने और आपको नींद आ जाए। इस सिलसिले में सबसे आखिरी 7वें नंबर का ये पॉइंट है कि हमें गहरी नींद नहीं बल्कि एक सॉन्ग स्लीप की ज़रूरत है। डीप स्लीप की नहीं, हमें सॉन्ग स्लीप की ज़रूरत होती है। और इसी तरह हमें क्वांटिटेटिव स्लीप की नहीं बल्कि क्वालिटेटिव स्लीप की ज़रूरत होती है। आप जितना टाइम भी सोएं मुसलसल अच्छी नींद के साथ सोएं। ऐसा होता है कि बाज़ वक़्त हम किसी का इंतज़ार कर रहे होते हैं या कोई ना कोई और डिस्टर्बेंस हो रही होती है कि थोड़ी देर सोएं, चादर के फराटे लिए और उसके बाद फिर किसी ने जगा दिया या किसी जगह से जागना पड़ गया। तो इस तरह की नींद अगर आप 8 घंटे भी लेंगे तो वो आपके जिस्म की थकावट को दूर नहीं करेगी। लिहाजा जब भी सोएं, एक तो हमें डीप नहीं बल्कि सॉन्ग स्लीप की ज़रूरत है और दूसरा हमें क्वांटिटेटिव नहीं बल्कि क्वालिटेटिव नींद की एक मियारी एक अच्छी नींद की ज़रूरत होती है। बहुत सारी और बातें भी हो सकती हैं सिलसिले में, मगर अगर आप इन्हीं बातों पे फोकस करें, गौर करें, उन वजूहात को ख़त्म करने की कोशिश करें तो इंशाल्लाह आपको बेहतरीन नींद आना शुरू हो जाएगी। इन सारी चीज़ों के साथ साथ अपनी प्यास के मुताबिक पानी पिएँ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कुरान को समझने की कोशिश करें, कुरान हकीम की तिलावत और तर्जुमे को अपना मामूल बना लें, रोज़ाना 5 वक़्त की नमाज़ अदा करें, इंसानियत की खिदमत में लग जाएँ, अल्लाह ताला के हुज़ूर ढेरों दुआएँ करें, तो देखेंगे आपके इंशाअल्लाह आप जल्द ही एक तंदुरुस्त और खुशो-खुर्रम ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी और आपके प्यारों को हमेशा शाद-बाद, हँसता मुस्कुराता हुआ और सेहतमंद रखे। आमीन।